قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی اور اعراض کیا، میں اس کی معیشت اس دنیا کے اندر اس کے لیے تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جب وہ اللہ سے سوال کرے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا رب العالمین میں تو دنیا کے اندر بڑا دیکھتا تھا، میری آنکھیں تو سلامت تھیں، آج میری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر اسی طرح تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، تو نے میرے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا تھا. جس طرح دنیا کے اندر تو مجھے بھلا بیٹھا تھا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا. اللہ اکبر. قیامت کی وہ ہولناکی، وہ اتنا خطرناک قسم کا منظر کہ جہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں پر اگر اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اگر اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا، تو بتائیں کہ ہمارا مددگار کون ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے سارے کاموں کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کے اندر سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا میرے بھائی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، بچے اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی اور ایک دوسرے سے چھپتا پھرے گا، بھاگے گا، اور بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کہیں مجھے کسی کو نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں، آج کسی کی ہیلپ نہ کرنی پڑ جائے، کسی کی مدد نہ کرنی پڑ جائے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، انہی بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ کبھی حلال اور حرام کی تمیز کی، نہ کبھی جائز ناجائز کا کوئی تمیز کی، کبھی بھی کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کا حق کھاتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کی. اور آج قیامت کا دن یہ ایک ایسا دن ہوگا، ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، یہاں تک کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیجئے، مگر سب یہ کہیں گے، پیغمبر بھی یہ کہیں گے کہ ہم خود اللہ سے اپنی سلامتی کے طلبگار ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب پیغمبروں کا یہ کہنا ہوگا، جب پیغمبر یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی فکر لگی ہے، ہم تو اللہ سے اپنی سلامتی کے طلبگار ہیں، تو بتائیں کہ وہاں کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو آج اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟
دنیا کے اندر وزارت اور صدارت کے نام پہ لوگوں کا حق مارنے والے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے، خود کو بادشاہ سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرنے والے اور لوگوں کا حق کھانے والے آج کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ یاد رکھیں کہ اس وقت صرف ایک واحد قہار کی بادشاہی ہوگی، صرف ایک واحد قہار کی ملکیت ہوگی۔ اور جب ایسے حالات ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہوگا جو کسی کی سفارش کر سکے گا؟ اور دوسری طرف حالت یہ ہو کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسا انسان جس کو قیامت کے دن میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھایا جائے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس کا کون مددگار ہوگا کہ جس سے اللہ بھی منہ موڑ لے اور جس کی کوئی مدد اور سفارش کرنے والا نہ ہو۔ آخر وہ